یہ جم غفیر جناب وزیر اعظم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور انہیں سننے کے لیے یہاں جمع ہے۔ میں سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان پر جناب وزیر اعظم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ عوام کی ایک بہت بڑی صف آپ کے پشت پر ہے، اور یہ اللہ کی تائید کی علامت ہے۔ ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، استحکام ہو، جمہوریت مستحکم ہو، اور ظاہر ہے جب حکمرانوں کی آواز عوام کے ضمیر کی آواز بنے گی، عوام کے امنگوں کی آواز بنے گی، عوام کی قوت جمہوریت کی روح ہوا کرتی ہے، اور انشاءاللہ بنوں کے بعد آج ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان نہیں، پورا جنوبی اضلاع ایک صف ہو کر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ اس جمہوری نظام کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ میرے محترم دوستو، میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے حزب اختلاف سے کہنا چاہتا ہوں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کرنا آپ کا حق ہے، لیکن ان حدود میں رہیے کہ جس سے جمہوریت کو تحفظ ملنے کی ضمانت ملے۔ یہ نہ ہو کہ کل پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں اندلیب مل کے کرے آہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں وائے گل۔ اس مرحلے سے بچنے کے لیے سنجیدگی اور تدبر کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں میں سال ہا سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پر وہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہیں، جن کے پاس سیاسی الفاظ نہیں، جس کے پاس سیاسی زبان نہیں، جن کے پاس
سیاسی مکالمہ نہیں، جو ہر طرف سے فارغ ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان میں یہ آوازیں یہاں کی نہیں ہیں، یہ آوازیں کہیں باہر کی ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ لندن جا کر ایک پاکستانی مسلمان کے مقابلے میں یہودی سالے کی انتخابی مہم شروع کی یا نہیں کی۔ اب تو معاملات صاف سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک بھونچال اٹھا، پاناما کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوری دنیا کے حکمرانوں سے بھی پہلے آپ نے کہا آؤ کمیشن بناتے ہیں تاکہ تحقیقات ہوں، اور اگر میں واقعی مجرم ہوں میں گھر جانے کے لیے تیار۔ آپ نے اس کمیشن کو مسترد کیا، اور کس کمیشن کو آپ نے قبول کیا؟ یہ وہ کمیشن تھا جو ایک سابق بیوروکریٹ کے ماتحت آپ بنانا چاہتے تھے۔ سابق ججز تو آپ کو قبول نہیں، لیکن ایک سابق بیوروکریٹ آپ کو قبول ہے۔ جج وہ ہیں کہ دوران ملازمت بھی وہ غیر متنازع تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ غیر متنازع، اور ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو دوران ملازمت بھی وہ متنازع تھا اور آج بھی وہ متنازع ہے۔ آپ نے بیوروکریٹ کو تفتیشی ٹیم کا سربراہ بننا تو قبول کیا، لیکن پاکستان کے معزز جج صاحبان پر مشتمل تحقیقات کو مسترد کر دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے مطالبہ کیا، وزیر اعظم نے اس کو بھی تسلیم کیا، آپ بھاگ گئے۔ آپ نے کہا نہیں، وزیر اعظم کو آپ نے کہا FIA تحقیقات کرے، وزیر اعظم نے کہا بسم اللہ FIA تحقیقات کرے، افسران کی نشاندہی آپ کریں، کمیشن میں بناؤں گا۔ تم وہاں سے بھی بھاگ گئے۔ تم نے کہا کہ آپ عدلیہ اس کا اہتمام کرے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے کرو۔ وزیر اعظم نے مسئلہ چیف جسٹس کے حوالے کر دیا۔ اب تم چیف جسٹس کی تحقیقات سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے کوشش کر رہے ہو کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وزیر اعظم نہیں، تم خود چور نکلے ہو۔ اب تو تم خود چور نکلے ہو۔ یا تمہارے پاس 1983 میں اتنا بڑا پیسہ تھا، اتنا بڑا پیسہ تھا کہ بقول تمہارے اور تمہارے اعتراف کے کہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے باہر کمپنیاں بنائی۔ 1983 میں تو تیرے پاس اتنا بڑا پیسہ تھا کہ تو نے پاناما میں آف شور کمپنی بنائی، اور سن 1987 میں تو اتنا غریب تھا کہ اسی نواز شریف کو جب وہ صوبائی وزیر اعلیٰ تھا تم نے درخواست دی کہ خدا کے لیے میرے پاکستان میں پلاٹ نہیں ہے، مجھے گھر بنانے کے لیے پلاٹ تو مہیا کرو۔ یہ کیا بچوں کی سیاست ہے؟ یہ کیا نابالغوں کی سیاست ہے؟ پاکستان میں اس قسم کی سیاست کو فروغ نہیں ملنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں، تجربات سے گزری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور پارٹیاں ہیں، حالات سے گزری ہیں، تجربات سے گزری ہیں۔ آج ان کے اندر بلوغت آئی ہے، میچورٹی آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے ایک ایسی امید ہے کہ ہم کسی سیاسی مسئلے پر سنجیدگی سے باہمی مشورے کر سکتے ہیں، ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ میں انہیں صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل جو جمہوریت کے لیے خطرہ تھا،
اور آپ نے وزیر اعظم کا بازو پکڑ کر ان کا ساتھ اس لیے دیا کہ تاکہ جمہوریت کو تحفظ دیا جا سکے۔ جو کل جمہوریت کے لیے خطرہ تھے وہ آج کبھی جمہوریت کے محافظ نہیں ہو سکتے۔ خدا کے لیے ان کو تحفظ مت دیا کرو۔ ہمارا صوبہ واحد صوبہ ہے، یہ واحد صوبہ ہے جہاں کی حکومت کی کارکردگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی سی ایس افسران نے دفتر کو چھوڑا، بائیکاٹ کیا، کالی پٹیاں لگائی اور کابینہ کے اجلاسوں میں کالی پٹیوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ کیا پاکستان کا اتنا بڑا افسر آج تک اتنے بائیکاٹ میں مجبور ہوا ہے جتنا کہ آج اس موجودہ صوبائی حکومت کے ہوتے ہوا ہے؟ کارکردگی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات، آپ نے ابھی سپاسنامہ سنا۔ ہم نے ہمیشہ اس سرزمین کے، اس پسماندہ سرزمین کے مسائل کو ہر دور میں اٹھایا ہے۔ آج اگر گم الزام مکمل ہوا ہے، آج اگر اس سرزمین پر گومن یونیورسٹی موجود ہے، سی آر بی سی موجود ہے، آج ایک بڑا ہسپتال موجود ہے، اسکول اور کالجز موجود ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی اس خطے کی ترقی کے لیے جہد مسلسل کا نام ہے۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں، آج وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں۔ میں نے پچھلے کئی انتخابی جلسوں کے دوران آپ حضرات سے ایک بات کہی تھی اور آج پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کو بین الاقوامی تجارت کا جنکشن بنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ نے اس پاک چائنا اقتصادی راہداری کا افتتاح دیکھا اور پوری دنیا کی تجارت کی راہداری ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی راہداری سے وابستہ ریلوے لائن بھی انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہو کر گزرے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک زرعی علاقہ ہے۔ اس زرعی علاقے میں ہمارے پاس دامان کی بڑی وسیع و عریض زمین موجود ہے اور ہمارے پاس اپنے آبی وسائل بھی موجود ہیں، لیکن ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 16 لاکھ ایکڑ اراضی قابل کاشت ہے تو ہمارے اپنے علاقے کے آبی وسائل سے 10 لاکھ ایکڑ اراضی کو نہری بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وزیر اعظم مجھے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو ہماری طرف سے دعوت دیجئے۔ وزیرستان کے لوگ بھی، وانا وزیرستان کے لوگ بھی وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں۔ کوہاٹ کے لوگ بھی وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جناب وزیر اعظم، یہ صرف کوہاٹ و وزیرستان نہیں ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہماری سندھ کی جمعیت کہہ رہی ہے کہ حیدرآباد آئیں، پورے سندھ کو ہم وہاں اکٹھے کریں گے اور سندھ کے عوام آپ کے پشت پر آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ ترقی کا آغاز ہو چکا اور انشاءاللہ یہ سفر کامیابی سے انجام کو پہنچے گا۔ اور وہ اب دن گئے جب ہم بھوکے سوتے تھے، پیاسے سوتے تھے، بھوکے اور پیاسے ہم اٹھتے تھے۔ آج بھی جناب وزیر اعظم، میرے ضلع میں ایسے گاؤں موجود ہیں 21ویں صدی میں بھی ان کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہے۔ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں کے علاقوں کو بجلی مہیا نہیں ہے، وہ گاؤں تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک مستقل پیکج اعلان ہونا چاہیے تاکہ غریب علاقوں، غریب دیہاتوں کو پینے کا پانی مہیا کیا جائے اور ان کو بجلی مہیا کی جائے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک بار پھر جناب وزیر اعظم کو
آپ تمام بھائیوں کی طرف سے، جنوبی اضلاع کی طرف سے، ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے غریب انسانیت کی آواز سن لی، ان کی سسکیاں سن لی، ان کے آہ و بکا سن لی، ان کے دل میں رحم آیا، ان کے دل میں درد آیا، اور وہ آج کے آپ کے درد کا درمان کرنے کے لیے آپ کے پاس خود تشریف لائے ہیں۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ وزیر اعظم نواز شریف نے گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔ گیس فراہمی کا منصوبہ ہے، اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ موٹر وے کا پروجیکٹ بھی ہے۔ سی پیک منصوبے کا افتتاح کیا اور اس کے بعد گیس کی فراہمی کا منصوبہ ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف نے، اور کچھ ہی لمحات کے بعد وہ خطاب بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، گورنر KPK، جناب اکرم خان درانی صاحب، وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ جناب مولانا لطف الرحمان صاحب، لیڈر آف اپوزیشن KPK اسمبلی، معزز بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں مشکور ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ آج انہوں نے مجھے ڈیرہ اسماعیل خان آنے کی دعوت دی اور میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ بڑا شوق تھا مجھے ڈیرہ اسماعیل خان آنے کا، بڑا دل چاہتا تھا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان جاؤں، لہٰذا آج آپ کو دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں۔ یوں تو مولانا صاحب جب بھی مجھ سے ملتے رہے ہیں، جب بھی میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوتی رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے مجھ سے بات کی، ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کے بارے میں مجھ سے بات کی، ان منصوبوں کے بارے میں بات کی جن کا انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور مولانا لطف الرحمان صاحب نے مجھ کا ذکر کیا ہے۔ اور آج ہم آئے ہیں تو اپنا پورا ہوم ورک کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ آج زبانی اعلان کرنے نہیں آئے، اس پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، عمل کرنے کے لیے۔ ایک عمل ابھی آپ نے دیکھا، یہ گیس کا افتتاح ہوا ہے، آپ کے سامنے انہوں نے یہ جو ہے وہ پائپ پہ ویلڈنگ کیا ہے۔ یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔
خیر میں اس کی طرف ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. میں آج اپنے مخالفین کی بات یہاں پہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ان کے نصیب میں دھرنے ہیں، وہ دھرنے کرتے رہیں. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. مولانا صاحب نے کہا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہاں سے گزر رہا ہے، اور الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی آج بہت سارے سالوں کے بعد سنی گئی ہے. اتنا بڑا منصوبہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈیرہ اسماعیل خان سے گزرے گا. ٹھیک کہا مولانا صاحب نے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ریلوے بھی یہاں سے گزرے گی. ڈیرہ اسماعیل خان پورے پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے ساتھ مل رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور ابھی جس سڑک کا ہم نے ابھی افتتاح کیا ہے، ہکلا نام ہے نا، ہکلا جی ہکلا سے اس کو اپنا ملایا جا رہا ہے. کیا بھائی؟ اچھا جی، ہکلا سے اس کو اپنا ڈیرہ اسماعیل ہکلا سے لیارک، ہکلا سے لیارک اس کو ملایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اس منصوبے کا حصہ ہے. اور پھر یہ آگے جائے گا بلوچستان کی طرف. جی ہاں، یوب جائے گا. اور ان منصوبوں پہ اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ 260 کلومیٹر کے لگ بھگ کا منصوبہ ہے. بہت فائدہ پہنچے گا ڈیرہ اسماعیل خان کو اس سے. یہ تقدیریں بدلنے کے منصوبے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں سمجھتا ہوں، آج مجھے بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان والے، یہ جو نیا پاکستان کیا نزدیک بھی کہیں بن رہا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جو نئی آپ نے کہا نا، نہیں، یہ چند دن پہلے مخالفین نے بنو میں بھی 3 سوال کیے تھے. وہاں پہ بھی ایسے ہوا، نہیں. آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو کون سا نیا پاکستان بن رہا ہے بھائی؟ بتاؤ مجھے. تم کے پی کے کو نیا پاکستان، نیا کے پی کے نہیں بنا سکے، تم پاکستان کو کیا بناؤ گے؟ تم بات کرتے ہو پاکستان کو، باقی پاکستان کو حاصل کرنے کی. میں کہتا ہوں خیال کرو، یہ کے پی کے بھی تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. 2018 میں انشاءاللہ کے پی کے بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا. باقی پاکستان کے بعد دور کی بات ہے. ابھی تو تم کے پی کے کے اندر، کے پی کے میں پشاور کا الیکشن بھی ہار گئے ہو. کے پی کے میں پشاور کا الیکشن بھی تم ہار گئے ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی ہے. تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ. یہ اذان ہو رہی ہے، یہ اذان ہے، ذرا اذان ہو جائے. یہ کہ پشاور والے بھی جان گئے کہ یہاں کوئی نیا پاکستان نہیں بن رہا. اور مجھے کوئی بتائے بھائی، لاہور میں، اسلام آباد میں، اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے ملتان میں میٹرو بس بنا دی ہے. پشاور اتنا بڑا شہر ہے، وہاں میٹرو بس کیوں نہیں بنی؟ کیوں نہیں آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آج اپنا جو ہے یہ نوجوانوں کے اندر کوئی نیا جذبہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے، یہ مخالفین کے لیے ہمارے نوجوان کھلونا ہوں گے، لیکن ہمارے لیے، میرے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ کھلونا نہیں ہے. نوجوان یہ پاکستان کا
असासा हैं, असासा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उनकी जमात का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि भरपूर वो नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं और असूलों पर साथ दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह फतह अल्लाह के फजलो करम से हमारी होगी और सुरखरू भी इंशाअल्लाह हम होंगे। ये एक नई पार्टनरशिप बन रही है मुस्लिम लीग नून में और जमीयत उलेमा इस्लाम में, और ये पार्टनरशिप इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक देर पा पार्टनरशिप होगी जो इंशाअल्लाह आगे मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ये काम करेगी। मैंने पहले कहा था कि मैंने कहा मैं आज मुखालिफिन की यहाँ बात करने नहीं आया, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं उनकी बात करने की। मैं सिर्फ ये कहूँगा डेरा इस्माइल खान मौलाना साहब की कई मीटिंग्स के साथ मिलके हमने मिलके ये फैसला किया है, मिलके फैसला किया है कि डेरा इस्माइल खान के अंदर एक ज़राई यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाएगा। नौजवानों तैयार हो जाओ, यहाँ अब यूनिवर्सिटी बनने वाली है और एक ज़राई यूनिवर्सिटी का क़याम इंशाअल्लाह उसका मैं आज ऐलान कर रहा हूँ बाकायदा। डेरा इस्माइल खान के लिए, इस ज़िले और शहर के लिए मैं 50 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड का ऐलान कर रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। फौरी तौर पर ATR की मुल्क के अंदर और बाहर की परवाज़ों के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के हुकाम को हदायत जारी कर रहा हूँ कि डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट ATR की परवाज़ों के अजरा को मुमकिन बनाने के लिए अपने काम को शुरू करे ताकि इस खित्ते के अवाम को मुल्क से बाहर सफ़र के लिए सहूलत मुहैया हो सके। डेरा इस्माइल खान की तहसीलों को गैस की फराहमी के लिए 770 मिलियन रुपए मंजूर करने का ऐलान कर रहा हूँ। 770 मिलियन होता है 87 करोड़ रुपया। 87 करोड़ डेरा इस्माइल खान के लिए कुर्बान है, कुर्बान आपके लिए कुर्बान है। कभी शुक्रिया। चश्मा राइट बैंक कनाल के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दूररस अहमियत का हामिल मंसूबा है जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने की सलाहियत रखता है और इसकी तकमील से तकरीबन 3 लाख एकड़ रकबा सराब हो सकेगा। 3 लाख एकड़। इसकी कीमत क्या है? 120 अरब रुपया। 120 अरब। पहले तो मैंने 77 करोड़ की बात की थी जो 1 अरब से भी कम है। ये 120 अरब है भाई, 120 अरब। ये भी आप पर कुर्बान मौलाना साहब, ये भी आप पे कुर्बान। हम सब जानते हैं कि मौलाना साहब ने इस मंसूबे की तामीर की खातिर पिछले 10 साल में कितनी मेहनत और पैरवी की है, मगर मुख्तलिफ तकनीकी और माली वजूह की बिना पे ये शुरू ना हो सका। मैंने वफाकी हुकूमत को इस मंसूबे को बड़ी तेज़ी से प्रोसेस की हदायत की है। सूबाई हुकूमत को भी कहा है
کہ اس کا PC1 اور دیگر سٹڈیز جلد از جلد مکمل کریں، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ انتظار کے دن ختم ہو چکے۔ میں فوری طور پر ہدایات جاری کرنا چاہتا ہوں کہ تکنیکی طور پر اس کا کام کا آغاز شروع کر دیا جائے اور 3 مہینے کے اندر اس کو مکمل کیا جائے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کہ یہاں پہ نئے پاکستان والی حکومت، اس نے بھی اپنا شیئر دینا ہے جو کہ 35% ہے۔ وفاقی حکومت 65% دے گی، 65%، اور 35% جو ہے وہ صوبائی حکومت دے گی، نیا پاکستان والی حکومت۔ ان کو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ نیا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام مل کر بنائیں گے انشاءاللہ اس کو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ٹانک زام ڈیم اس کی فیزیبلٹی سٹڈی کے لیے 2016 یعنی اس سال کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو اگلا سال شروع ایک مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس کی فیزیبلٹی سٹڈی کے لیے 8 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کو سیلاب سے بچانے کے لیے حفاظتی بند کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی شروع کرنے کا میں آج اعلان کر رہا ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ یعنی اس سٹڈی کے بعد حفاظتی بند کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ تو آج کے منصوبوں کے بارے میں نے کہنا تھا، لیکن یہ صرف اختتام نہیں ہے، یہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آنا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس سڑک کے مکمل ہونے پر یہاں آئیں گے، افتتاح کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ سے پوچھیں گے بتاؤ ڈیرہ اسماعیل خان والوں اور آپ کو کیا چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے۔ بجلی بھی انشاءاللہ 2018 تک آ جائے گی انشاءاللہ، اور آج اگر آپ بجلی نہیں کہہ رہے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ یہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، گیس بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، بجلی بھی آئے گی انشاءاللہ، اور 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ختم ہو جائے گی۔ صرف بجلی نہیں آئے گی، بجلی سستی بھی ہو جائے گی، سستی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھو فرمائے۔ ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا گلا آج خراب ہے، ورنہ میں اور بھی کچھ باتیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ، ان کے رفقا کار کا شکریہ، مسلم لیگ نون والوں کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان